مہربانی سر آپ جیئیں، بات لمبی نہ ہو جائے. جی بسم اللہ، گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں. اپیل صرف یہ ہے، گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیا سنا رکھا ہے لوگوں کو. اگر رسول اللہ کے آبا و اجداد اگر مومن نہیں ہیں، fill in the blanks، پھر اس کائنات میں ابا کس کا مومن ہے؟ ہمیں بتا دیا جائے نا. اور پورے ملک کا نمائندہ اجتماع ہے اور مختلف علاقوں کے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پڑھے لکھے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تیرے سواد اعظم کے لٹریچر میں علی دشمنی میں، اہل بیت دشمنی میں تم نے رسول اللہ کے آبا و اجداد پہ بحثیں کرتے ہوئے کفر کی باتیں کی، تو مجھے صرف اتنا بتا دو، پھر سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے پڑھتے ہو؟ آپ زحمت فرمائیں. اگر تمہیں حضور کے خاندان کے، اچھا ان کی ویسے سادگی کے بھی کیا کہنا، مصلی پہ کھڑے ہو کے سلام پھیرنے سے پہلے کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیجو پر محمد اور ان کی آل پہ. یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اور مہربانی، اور میں سادہ سی بات، لیکن آل محمد تک نہیں رک رہے، آگے کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم. اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج. آپ بولیں یار، آپ کے ذہن میں کما کا مطلب ہے جیسے، صلیت کا مطلب ہے آپ نے یا تو نے درود بھیجا. آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم ڈیرے دار نبی ہے، ابراہیم ڈیرے دار نبی ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے ڈیرا نہیں سمجھ رہے، جیسے میں یورپی مجمع میں باتیں کر رہا ہوں. اور ڈیرا اگر گجرانوالا گجرات آپ لوگوں نے، اور پہلی بات جو تو حساب، ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے دار. بلڈنگ نہیں ہے. آپ جیئے کما صلیت علی ابراہیم وعلی، رائے صاحب آل ابراہیم یعنی ابراہیم کی آل پہ جیسے، اس کا مطلب درود ابراہیم کی آل پہ. اکثر میں نے سوچا ہے کہ ساری زندگی حضرت ابراہیم کے، یہ واحد نبی ہے جس میں سارے مولوی مسلکوں کے متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. اور جو بندے مہمان نواز اتنے ہوتے ہیں نا شاہ جی، ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، سجن ساتھی. وہ کئی پنڈ بندیاں دی وجہ تو مشہور، دور دراز علاقے میں، تو سب آپ کا بھی علاقہ ہے کہ فلاں پنڈ، اچھا فلانا وہ بندہ اسے پنڈ دجی. تو جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم ڈیرے دار بندہ تھا، یار اس کے بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. ماشاءاللہ آخری آدمی تک میری بات کی آپ دائی. مطلب یہ میں کچھ دیکھیں بھائی، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ آپ پریشان ہو جائیں. اور جب درود کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. بات کلوز ہو گئی. مسلمانوں کی سادگی والی حد ہے، نماز پہ نماز پڑھ رہے، کسی کے پاس سوچنے کی فرصت نہیں کہ یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون. تیرے دانشور نہیں بتاتے، مجلس تجھے بتا رہی ہے. جو درود نماز میں پڑھتے ہو، آل محمد محمد کی اولاد ہے، آل ابراہیم محمد کا باپ دادا ہے.
مسلمانوں کی سادگی والی یہ خیر ہو گئی، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں. حد ہے یار، حد ہے، کمال. کہ جی حضرت عبداللہ کا مذہب کیا تھا، حضرت ابو طالب کا مذہب کیا تھا، حضرت عبد المطلب کا مذہب کیا تھا، حضرت ہاشم کا مذہب کیا تھا. اوہ ہوئے میں اکیلے لطف لے رہا ہوں. او 5 وقت ریگولر نمازیں پڑھنے والے نمازیوں، اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ توفیق دے. لیکن آج مجلس کے بعد اپنے مولوی سے ضرور پوچھنا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا ہے. لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے؟ یہ تجھے شجرہ نبی کا جمعے میں کوئی نہیں سنائے گا، یہ بھی تجھے مجلسوں میں بتایا جائے گا کہ تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حمل، حمل سے بنت، بنت سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے کسا، کسا سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب. جب یہ تیرے نبی کا سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا، فقسم اللہ سالک النورا بجزعین، عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں آ گیا، دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی پشت میں آ گیا. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر. جی بسم اللہ، بہت بہت شکریہ. وقت تمام ہو گیا، گفتگو کلوز ہو گئی. یاسین کیوں پڑھتے ہو؟ میری قوم کے پاکستانی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندے مار صورت ہے. جو دیکھتے ہیں بھائی گوگل دور، بچے جو دیکھتے ہیں وہی تبصرہ کرتے ہیں. ان کے ذہنوں پہ نقش ہو چکا ہے کہ موت نہ آ رہی ہو، یاسین پڑھو بندہ گیا. خدا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے. یاسین بندے مارنے والی صورت نہیں ہے. یاسین میں تیرے اللہ نے تیرے نبی کے باپ دادا کا سلسلہ بیان کر کے تجھے سمجھا دیا کہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے یہ تیرے کانوں تک آواز پہنچنی چاہیے کہ محمد کے آباء و اجداد کیا ہے. خدا فرماتا ہے یاسین. شیعہ سنی اہل حدیث بھائیوں تک آواز جا رہی ہوتی ہے، اور اب تو کوئی مولوی مجلس سننے کی وجہ سے نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں. تو پتہ کیوں؟ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پروگرام میرا خیال ہے تھلے بندہ بیٹھا ہوا ہے تو سمجھو لائیو چل رہا ہے. لائیو کا مطلب ہے اس پنڈ سے جیڑا بندہ مجلس میں نہیں بھی آ رہا وہ بھی یوں کر کے وہ فیس بک کے کسی بھی اس پہ آتا ہے تو مجلس آگے ہو رہی ہوتی. اب مولوی پریشان ہو گئے کہ اگر اس ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، موبائل ہر بندے دی جیب بچے بچیا کدھر، لہذا اب کوئی نہیں کہتا. لیکن پھر بھی مطلب جی وہ جی تو میں نے پہلے کہا ہم عزت کرتے ہیں جنہیں جوگے ہیں اسی، ہم عزت کرتے ہیں. لیکن فکر میں میرے خیال میں روک رہا تھا اپنے آپ کو، لیکن کہہ دیتا ہوں یاسین کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یاسین نبی، طٰہٰ نبی، مزمل نبی، مدثر نبی. وہ مطلب کیا، کس کھاتے میں لوگوں کو وہ ان کے مفہوم بھی تو بتاؤ. لیکن مرضی کے القاب وہی دہرائیں گے. مزمل نبی وجد آ جاتا ہے،
مزمل کا ترجمہ کیا جی؟ کملی والا نبی. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جس تسی تو خوش نصیب ہو نا چوکھے گھر ہوندے نے پڑنا. 8000 کی آبادی کلابیاں سے کلا گھر چ قسم بخود تے جس پنڈ چ کلا گھر سجداں دا ہوے نا اوتے ساریاں مسیتاں دے ہارن بھی شانیاں دے گھر تے وڈی سرگی شروع ہو جان گے. عملاں تے ہون گے نبیڑے تے ذات کسے پوچھے. اوئے ہوئے کہاں سے بزرگ علماء ہیں میری جان. میں بزرگ علماء کا نام لے کے بات کرتا ہوں. ہمارے اس علاقہ کی پہچان ہوتے تھے اپنے دور میں, بڑی خدمات ہے. بابا خادم حسین شاہ بخاری وہ ایک مولوی با کہ عملاں تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھنے نے. خادم شاہ اور کھلو گیا انہاں کہا پھر عملاں تے ہون گے نہ بیڑے اصحاب کسے پوچھنے. نہیں رولا پا لیا تو میری بات آپ سن رہے ہیں؟ شکریہ سر. یاسین نبی, یاسین توحا, وہ مزمل پہ زور کیوں ہے؟ جس اللہ نے یا ایھا المزمل کہا اسی نے یا ایھا المدثر بھی کہا. جو تو ایسا موجود ہے آپ بھی اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ لیں. مزمل کملی والا, مدثر چادر والا. اللہ نے وکھرے لاڈ پیار محمد کے دیکھے, کسی نبی کے اتنے لاڈ پیار اللہ نے نہیں دیکھا. جس روپ میں جس لباس میں حضور کو دیکھا اسی لباس سے بلا لیا. روک رہا ہوں اور میرے خیال وقت بھی نہیں رہ گیا اور میں منت کر رہا ہوں اور یہیں پہ مجلس تمام کر رہا ہوں. پھر کبھی زندگی رہی مگر پہلو تو بہت سے رہ جاتے ہیں لیکن ہر مجلس میں تھوڑا ہی سب کچھ ہوتا ہے اور ظاہر ہے شیڈول سب کے اسی طرح آگے پروگراموں تک جانا ہے. اور میں منت پورے ملک میں کر رہا ہوں کہ جب مزمل کرتے ہو کملی والا کرتے ہو. کملی والے نے فرمایا, کملی والے نے فرمایا. بلکہ ایک تو سادہ دور ہوتا تھا, اب تو پھر بھی گوگل نے بچے تیز کر دیے. تب مولوی یہاں تک کہا کرتے تھے کالی کملی والے نے فرمایا ہے کالے کپڑے پہننے والا جہنم میں جائے ایسا دور بھی گزرا ہے. جی بھی سنو مہربانی سے وقت تمام ہو گیا. مطلب کالی کملی کملی والے نے فرمایا, کملی والے نے فرمایا. مجھے سمجھ نہیں آتی ساڑی کو چھیڑے کملی والا شروع ہو جانے کے کملی والا. باریک سمجھ لیا کرو گل, ضروری نہیں تو مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے پھر ہی سمجھ لو. میں دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں تم جو بار بار کہتے ہو کملی والے نے فرمایا, کملی والے نے فرمایا, کملی والے نے فرمایا, شیعوں نے کب کہا ہے کہ محمد کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ نا میری بات پہ دھیان. ہم نے کب کہا ہے یار؟ ہم ہاں بولے میرے ساتھ آپ سہمت فرما. ہم نے کب کہا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ ہم کہتے ہیں اگر حضور کے گھر میں کملی تھی تو چادر بھی تھی. ذکر آخری کہہ رہا ہوں, مصائب بھی نہیں پڑھوں گا, ممبر کی دیانتداری ہے, یہیں پہ میں روک رہا ہوں. اور اگر خدا کے لیے مسلمانوں, اگر اللہ نے یا ایھا المزمل کہا تو اللہ نے یا ایھا المدثر بھی کہا. اگر حضور کو کملی والا کہا گیا تو چادر والا بھی کہا گیا. اس کا مقصد ہے کہ آپ موسم تقسیم کر لے. سردیوں میں کملی والا کہا کرو, گرمیوں میں چادر والا کہا کرو, لیکن موسم کوئی بھی ہو یہ چادر والا نہیں کہتے. کملی والا اس لیے کہتے ہیں کہ کملی والا کہو تو ذہن میں اکیلا محمد رہتا ہے. اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو پنجتن پورے